اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ظالم شوہر جو جہنمی کتا بن گیا اور ایک نیک بیوی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا۔ دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا، صرف دکھانے کا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہیں مانتا تھا اور نہ ہی کسی احکام پر عمل کرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ بندوں پر کیا رحم کرتا۔ مگر جس عورت سے اس کی شادی ہوئی وہ بہت ہی عبادت گزار تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بہت محبت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بھی بہت فرما بردار تھی، اس کا ہر حکم مانتی، کیونکہ اس لڑکی کا گھرانہ دینی گھرانہ تھا اور اس کی پرورش دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ ہی دیر گزری تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا اس کا مزاج ہے، اور اس کو خبر نہ تھی۔ اس لڑکی کی عادت تھی کہ وہ اپنے ساحل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ جو بھی فقیر یا ساحل اس کے گھر میں آتا وہ اس کی جھولی بھر دیتی۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی سعادت کی خبر نہیں تھی۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا، وہ دیکھتا ہے کہ ساحل کو کچھ پیسے اور کھانا دے رہی ہے۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے ہی ادب سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، تم فقیر کو کھانے کیوں دے رہی ہو؟ ان بھوکوں کی تو عادت ہے مانگنا۔ اگر تم ایسے ہی کھانا اور پیسے دیتی رہو گی تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اللہ کی بندی نے کہا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر کسی کو دے دیں تو انسان سڑک پر نہیں آتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ میں ہوں، تم مجھے فقیر بنا دو گی۔ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو ان لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے۔ اس نیک بیوی نے کہا، سب سے نیک عمل فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بڑے غصے سے کہا، زیادہ زبان نہ چلاؤ، آج کے بعد اگر تم میرے گھر سے کوئی بھی چیز خیرات کی، کسی کو کوئی بھی چیز دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی حیران ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر کوئی فقیر یا ساحل میرے گھر میں آیا اور میں نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو کھانا نہیں دوں گی۔ فقیر آئے گا تو اپنے نوکر کے ہاتھ کھانا بھیج دوں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی نافرمانی بھی نہیں کروں گی اور میں اللہ کی فرما بردار بھی بن جاؤں گی۔ اگر کوئی سائل یا فقیر میرے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ بھی نہیں جائے گا۔ شوہر کا رویہ اس سے بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا شوہر ایک مغرور، تکبر اور کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اصلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ مسلمان ہے، مگر مسلمان ہونے والی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا اور بڑی محبت سے اسے کھانا دیا اور پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، کسی بیوہ کی مدد کریں گے،
یہ دولت اور یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کسی غریب کی مدد کریں۔ اپنی دولت کو سنبھال کر رکھنا کنجوسی ہے، اور کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اور تم نے مجھے کنجوس کہا ہے، اور میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ باہر سے ایک فقیر آ گیا۔ فقیر نے صدا لگائی، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس فقیر کی صدا سنتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا۔ سوچنے لگی، اتنا زیادہ کھانا پڑا ہوا ہے، اگر گھر کے تمام لوگ کھانا کھا لیں پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس میں سے تھوڑا سا کھانا فقیر کو دے دوں گی تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا کہ یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے دو۔ جب وہ نوکرانی کھانا لے کر آئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت اس کا مالک وہاں آ گیا، یعنی اس نے وہ کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھ لیا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نوکرانی کو منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگا، میں نے منع کیا تھا نا کہ اس گھر میں کوئی فقیر نہیں آئے گا اور کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا، تو پھر یہ کھانا کیوں دیا؟ اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں کوئی بھی تمہیں کام پر نہیں رکھے گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔ اسی وقت بڑے غصے سے آیا اور بیوی سے کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کھانا کسی کو نہ دیا کرو، پھر کیوں ایسا کیا؟ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ بیوی نے کہا، فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہ میری کمائی سے لایا ہوا کھانا ہے، تم کون ہوتی ہو اس گھر سے کہ میری مرضی کے بغیر کوئی چیز کسی کو دو؟ اس کی بیوی بڑے ہی احترام سے بولنے لگی، میرے پیارے شوہر، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا اللہ کی مرضی کو آپ نہیں مانتے؟ اس نے کہا، ایسی باتیں میں نہیں مانتا، آج کے بعد میرے خلاف تو نے اگر کسی کو کھانا دیا یا میری مرضی کے خلاف کسی کو کوئی چیز دی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس گھر میں صرف میری مرضی اور صرف میری حکومت چلتی ہے۔ جس دن تو نے کسی فقیر، کسی مجبور، کسی مسکین، کسی غریب، کسی مجبور کو میرے گھر سے کچھ دیا تو تم مجھ پر حرام ہو جاؤ گی، میری طرف سے تمہیں طلاق ہو جائے گی، نہ تم میری بیوی رہو گی اور نہ میں تمہارا شوہر۔ اس نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے تو صرف سائل کو کھانا دیا تھا، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی۔ اس کے شوہر نے کہا، یہ بھی اللہ نے مجھے حق دیا ہوا ہے، اسے میں استعمال کر رہا ہوں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اس حق کو استعمال کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ جانے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور چلا گیا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگی، وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی، کہنے لگی کہ ہے میرے رب، یہ کیسا ظلم ہے، میں اگر تیرے کسی بھوکے پیاسے بندے کو کھانا کھلا رہی ہوں تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا جائے گا۔ ہے میرے اللہ، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا،
جو میرے لیے بہتر ہو اور جو تجھے پسند ہو۔ میں تجھے بھی ناراض نہیں کر سکتی اور اپنے شوہر کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ یا اللہ تم مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا اور مجھے ہمیشہ میری مدد کرنا اور مجھے صبر دینا۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں میرا شوہر غصے میں آ جائے اور کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ پھر جب بھی گھر میں کوئی سائل آتا تو وہ کسی کو بھی کھانا نہ دیتی۔ وہ ساحل خالی ہاتھ واپس چلا جاتا۔ وہ ساحل کو واپس جاتا دیکھ کر بہت روتی اور سوچتی کہ اللہ سے دعا مانگتی کہ یا اللہ اگر میں کوئی نیکی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ یہ دولت، یہ پیسہ کس کام کا ہے؟ یا اللہ تو میرے شوہر کی کنجوسی ختم کر دے۔ یا اللہ میرا دل تڑپتا ہے جب کوئی تیرا نیک بندہ میرے دروازے سے واپس خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے۔ یا اللہ تو میری مدد فرما۔ پھر کچھ دنوں بعد ایسا ہوا، اس کے دروازے پر کوئی فقیر، کوئی غریب نہیں بلکہ اللہ کا ولی آ گیا۔ اس نے آواز لگائی، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے کھانا کھلائے، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ سے پیار ہوگا۔ یہاں اتنے سارے گھر ہیں، کوئی تو مجھے کھانا کھلائے۔ جب اس عورت کے کان میں یہ بات پڑی، اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر میں اس فقیر کو اللہ کے نام سے دوں گی تو میرا شوہر بہت ناراض ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے، اللہ کا حکم ہی ہے۔ اس نے کھانا لیا اور نوکرانی سے کہا جاؤ یہ اللہ والے کو دے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی تو اللہ والے نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ سے نہیں اس گھر کی مالکن سے لوں گا۔ اس کو کہو کہ مجھے اللہ کے نام سے کوئی خاص چیز دو۔ اس نوکرانی نے جا کر اپنی مالکن کو پوری بات بتائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اس گھر میں ایسی کون سی خاص چیز ہے؟ اسے یاد آیا کہ میرے شوہر کی تجوری میں ایک سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ اینٹ نکالی اور کھانا پکڑا اور اس ولی اللہ کو دینے کے لیے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا شوہر اسے نیک کام کرنے سے روک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں بلکہ اس کے شوہر سے ناراض ہے۔ وہ کھانا لے کر اور وہ سونے کی اینٹ لے کر چلی اور جا کر اس اللہ کے ولی کو دے دی۔ راستے میں اس اللہ کے ولی کو وہیں شوہر ملا۔ اس نے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں روٹیاں اور سونے کی اینٹ دیکھی تو پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اللہ کے ولی نے کہا جو سامنے گھر ہے اس میں بہت ہی نیک عورت ہے، اللہ کے نام پر اس نے مجھے روٹیاں اور ساتھ ہی سونے کی اینٹ بھی دے دی ہے۔ وہ عورت اللہ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ والے تو چلے گئے مگر اس کا شوہر بہت غصے میں گر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میرے گھر سے کوئی چیز کسی کو نہ دینا، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور تم کھانا کیا میری سونے کی اینٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس کی بیوی خاموش کھڑی رہی۔ پھر کہا جب اس فقیر نے اللہ کے نام پر مانگا تو میں نے سب سے قیمتی چیز اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دی۔ اللہ کے نام پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس سونے کی اینٹ کی تو کیا اوقات ہے؟ اللہ کے نام کے آگے میں آپ کی نافرمان بیوی نہیں ہوں اور کبھی نہیں بنوں گی، آپ کے حکم کی خلاف ورزی میں کبھی نہیں کروں گی۔ اس نے اللہ کا نام لیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اسے اینٹ دے دی۔ شوہر چلایا اور کہنے لگا تو اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، تو اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے دے گی؟ اس نے کہا ہاں، اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔
مجھے صرف آپ سے اتنا کہنا ہے کہ آپ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں اور مسلمان ہیں، پھر کیوں اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ شور نے کہا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں نے اللہ کا آج تک کوئی کرشمہ دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا، اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا۔ یہ جسم، یہ مال و دولت، یہ نعمتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، زیادہ باتیں نہ کرو، تم ایسا کرو جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ۔ وہ عورت اٹھی اور اپنے تمام زیورات پہنے خوب تیار ہوئی اور تندور میں کودنے کے لیے جانے لگی۔ شوہر نے کہا، ارے یہ زیور تو اتار کر جاؤ۔ اللہ کی بندی نے کہا، آج تو میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے خوب بن سنور کر جانے دو۔ وہ خوب بن سنوری۔ اس عورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور تندور میں داخل ہو گئی۔ شوہر نے تندور کو اوپر سے بند کر دیا، کہنے لگا، اس عذاب سے جان چھوٹی۔ میری دولت ایسے نچھاور کر رہی تھی جیسے خود کما کر لاتی ہے۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اللہ والے دوبارہ صدا لگانے کے لیے آئے، اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ اس کا شوہر گیا اور کہنے لگا، جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ والے کہنے لگے، وہ کہاں گئی؟ شوہر نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں اس سے کوئی مطلب؟ اللہ والے نے کہا، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ اس کا شوہر ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا، آپ کو کیا پتا وہ کہاں گئی ہے؟ اللہ والے غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگے، اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور کہنے لگے، تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ وہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور ڈر گیا۔ تندور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا کہ اللہ سے محبت کرنے والی جلتے ہوئے تندور میں صحیح سلامت مسکرا رہی تھی۔ یہ عیب سی آواز آئی، ہے بخیل انسان، تو سب جانتا نہیں کہ اللہ کی محبت کرنے والے کو آگ نہیں جلاتی۔ یہ عورت اللہ اور اس کے محبت میں آگ میں اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں جلاتا۔ اور تو کیا سمجھتا ہے؟ تو زمینی خدا ہے، تو ایک جہنمی کتا ہے، سب سے بڑا گناہگار۔ عورت اس تندور سے باہر نکلی مسکراتی ہوئی، نورانی چہرے کے ساتھ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نور زمین پر اتر کر آ گیا ہے۔ اس کا شوہر پریشان تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دنیا دیکھنے والی تھی اس جہنمی کتے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو انسان اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے، غریبوں یتیموں میں تقسیم نہیں کرتا، ان کا حصہ ان کو نہیں دیتا، پھر یہی دولت گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اب اس کی شکل ایک کتے جیسی بن چکی تھی اور نظر نہ آنے والی طاقت نے دنیا میں ہی ایک جلتے ہوئے تندور میں اس کو پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تندور میں جلتا رہا اور چیختا رہا۔ دولت کو سنبھال کر رکھنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ لوگ جو سونا چاندی مال و دولت سنبھال کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دنیا میں ہی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں اور چہروں کو داغا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا، یہی وہ سب کچھ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت پیدا کر دے، مال و دولت کا شوق ہمارے دلوں سے نکال دے۔
اس ویڈیو کو دوسروں تک نہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی آدمی کا دین تازہ ہو جائے اور وہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل کر صرف میرے رب کی محبت آ جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔